پیارے دوستو، آج ہم روزے کے فضائل سے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے، مگر میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ نمبر 1، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہے؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہے۔ نمبر 3، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ نمبر 4، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نمبر 5، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ نمبر 6، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ نمبر 7، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ نمبر 8، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یا آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ نمبر 10، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ نمبر 11، اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 عمل واجب کرنے والے 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، ایک عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، ایک عمل کی 700 گنا تک، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں، نمبر 1، وہ شخص جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 2، اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اور جس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی ایک ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کی جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا۔ اور روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔